آج کے دور میں بالخصوص رسالت کے بارے میں ایک تصور سامنے آ رہا ہے یا لایا جا رہا ہے کہ رسول محض ایک پیغمبر ہوتا ہے، اس کا کام صرف اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچا دینا ہے، بس اس سے زیادہ رسول کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک تصور پورے اسلام کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ رسالت کے حوالے سے تصور ایمان پر بات کی جائے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے اس نبی پر ایمان لائیں گے، دوستان محترم، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے، انبیاء کس طرح اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تاکہ بات آگے چلانے میں آسانی ہو۔ یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام جب لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے دعوت رکھتے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کرتے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، بلکہ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب جو شخص اس دعوت کو سن کے ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب دوستان محترم، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر ایمان لانا کیا ہوتا ہے، کیسے ایمان لایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ بے شک اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، سب سے بلند ہے، سب سے برتر ہے، اور جب انبیاء کرام علیہ السلام دعوت پیش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے نبی پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے نبی پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کوئی سورس نبی کے سوا نہیں ہے۔ کوئی شخص نبی کی دعوت کے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لا سکتا، اسے معلوم نہیں ہو سکتا اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ تو جب نبی کے بتائے بغیر وہ اللہ کو نہ جان سکتا ہے نہ مان سکتا ہے، تو پھر پہلے نبی کو مانے گا نا تو تب اللہ کو مانے گا۔ تو گویا پہلے نبوت و رسالت پہ ایمان لایا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ توحید کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ نہیں، نبی تو آ کر بتاتا ہی یہ ہے کہ اے مخاطب،
اے سننے والے، مجھے تو بھیجا ہی اس نے ہے، میں تو منوانے ہی اسے آیا ہوں، مجھے ماننے کا کوئی معنی ہی نہیں اگر اسے نہیں مانتے۔ لہذا یہ اس میں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی کسی برتری کی بات کر رہے ہیں، نہیں، برتری اسی ذات کی ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ لیکن میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے اللہ کے نبی اور رسول پہ ایمان لایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی اور رسول کو صادق اور امین نہیں مانتا، اس نے اللہ کو کیا ماننا ہے؟ اس نے اس کی بات کا اعتبار ہی کیا کرنا ہے؟ لہذا وہ پہلے نبی پر ایمان لاتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آپ پر ایمان لایا، بلکہ اب اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے۔ اور عمل میں سب سے پہلے وہ اس کلمے کو بیان کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب دوستان محترم، جب اس نے اقرار کر لیا، کیا یہ کافی ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی نے جو وحی ان پہ نازل ہوئی وہ اس کے سامنے رکھ دی کہ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، اسے پڑھو، اس پہ عمل کرو، بس میرا اتنا ہی کام تھا، میں نے کر دیا، اب آگے تمہارا کام ہے؟ ایسا نہیں دوستان محترم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔